براہ راست آپ کے لیے چلیں گے کراچی بار ایسوسی ایشن سے اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بکلا کے بہت طویل ہسٹری ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو خود بیرسٹر تھا، لائر تھا، اس بار کا ممبر تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی جدوجہد کی ہے اس ملک میں آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وہ ہم نے وکلا کے ساتھ مل کے موومنٹس چلائے ہیں، چاہے وہ ایوب اور یحییٰ خان کے خلاف ہو، یا وہ ضیاء الحق کے خلاف MRD موومنٹ ہو، یا وہ مشرف کے خلاف ARD موومنٹ اور آپ کا رائل موومنٹ ہو، یا اب جب ہم نکلے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اس نظام کے خلاف، اس حکومت اور اس حکومت کے سہولت کاروں کے خلاف آج بھی لائرز جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ ہمارا جو بھی جدوجہد رہا ہے، آپ کا صف اول کا کردار رہا ہے، تو ویسے ہمیں لائرز کی بہت ہی ضرورت پڑتا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ اور صدر آصف زرداری پہ میں گن بھی نہیں سکتا ہوں کہ کتنے جھوٹے الزامات لگے ہیں، اور ہر موقع پہ، ہر پیشی پہ، ہر کورٹ کے اور نیب کے ایشو پہ لائرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور اب بھی جب ہم یہ مہم چلانے نکلے ہیں تو اب بھی آپ کو شاید ضرورت پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے جو یہ اریسٹ کی دھمکی ہے، یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک لائرز کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی میرے کارکن پر آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ آپ کا ابھی میں کہہ رہا تھا، آپ کا ضرورت ہے ہمیں، آپ اپنا تحفظ کریں۔ ابھی تک کورونا ہے، کوئی بھی اپنا ماسک نہیں پہن رہا، آپ سب کو کہہ رہا ہوں ہم ماسک بھی پہنے تھوڑا۔ اگر آپ آگے میں بیٹھیں گے تو ہمارا میڈیا کے دوستوں بھی دیکھ سکیں گے۔ شکریہ ساتھیوں، جس لائرز موومنٹ کی بنیاد اسی کراچی بار سے شروع ہوا تھا، وہ ایک موومنٹ تھا، وہ ایک جمہوری جدوجہد تھا، ایک احتجاج تھا رول آف لا کے لیے۔ آپ کا نعرہ تھا رول آف لا کے لیے، آپ نے رول آف جج کے لیے جدوجہد نہیں کیا تھا، آپ نے رول آف افتخار چودھری کے لیے جدوجہد نہیں کیا تھا، آپ نے رول آف لا کے لیے جدوجہد کیا تھا۔ اس لیے جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا تو آپ کا آزادی یا عدلیہ کی آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اور ہم سب نے آپ حقیقی رول آف لا کے لیے اور حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آئینی حقوق
का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। जो ये गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो आपके हर हक पे डाका डाल रहे हैं। इन्होंने आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का आज़ादी है, नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो जाओ। आप लोग बैठो प्लीज, बिठाओ इन लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिठाओ इनको। बैठ जाए कुरैशी साहब, बैठे आप लोग, बैठे नीचे, तकरीर सुनने दें सर, बात सुने। आप लोगों को लिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्लीज बैठे और खामोशी से सुने सर। हम तो आपकी साथ की जरूरत है ताकि हम अपना मीडिया का आजादी, बोलने का आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी वापस ले आ सकते हैं, ताकि हम आइन का और कानून का बालादस्ती को वापस ले आ सकते हैं, ताकि हम आपकी जमहूरी हुकूक का, आपका वोटिंग का हक का, आपका पार्लियामान के आजादी को वापस ले आ सकते हैं। जब तक आप आजाद नहीं होंगे, जब तक आपके पास आपके आईनी हुकूक नहीं होंगे, तब तक हम आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। जब तक पार्लियामान एक रबर स्टैंप रहेगा, जब तक हमारा मीडिया सेलेक्टिव मीडिया रहेगा, तब तक हम अपने आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जब हमारा मीडिया आजाद था तो वो गरीब का आवाज होता था, वो कमजोर का आवाज होता था। आजकल गरीबों और आम आदमी पे जो जुल्म हो रहा है वो हमारा मीडिया चैनल्स पे इजाजत ही नहीं है कि वो दिखा सके। हम तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, मगर हमारा मीडिया हमें बताता है कि हमारा मईशत से सनत पे चल रही है। जब तक हमारा मीडिया का आज़ादी नहीं होगा, जब तक हमारा पार्लियामान आज़ाद नहीं होगा, अगर मैं आपका बात पार्लियामान में नहीं उठा सकता, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का आज़ादी पार्लियामान में नहीं होगा तो कहाँ होगा? अगर हम पार्लियामान में आपके मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला से पीडीएम का पहला जलसा 16 तारीख पे होगा और फिर हमारे यहाँ 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की याद में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 200 कारकुन ने शहादत कबूल की, इसी जमहूरियत के लिए हम सानिया कारसाज की याद में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 18 अक्टूबर पे मज़ारे कायद पर तारीखी जलसा करेंगे। हम लॉयर्स कम्युनिटी से, कराची बार से, पाकिस्तान के आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले से अपील करते हैं कि आपने हमारे साथ मुल्क भर में देना है। अगर आप हमारे साथ देंगे कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत का दिन खत्म हो चुके हैं और हमारी हुकूमत हम मिलके इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। यहाँ आज हम लॉयर्स क्लब का इफ्तिताह कर रहे हैं और मैं बहुत आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम इस लॉयर्स क्लब का रखा है और साथ साथ बहुत ही मुतालबात किए हैं, जिससे शायद ये चेक तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी आपकी मुतालबात है वो हम पूरा करना चाहते हैं,
مگر اس میں ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے. ہمارا اس جدوجہد میں اس اسپیسیفک ایک ہمارا مطالبہ ہے, ہمارا جو صوبہ کا حق ہے, جو ان کا فائنینشل شیئر ہے, وہ نہ این او سی کی طرف سے دیا جاتا ہے, نہ انٹر فیڈرل ٹرانسفرز پہ دیا جاتا ہے, نہ جو ہمارا پیسہ, چاہے وہ ملیر کا پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہو یا اس صوبے کا پیسہ کسی ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہو, وہ اس صوبے کے عوام کا پیسہ ہے. آپ ہمیں مدد کریں تاکہ ہم اپنا صوبہ کو, اپنے عوام کو ان کا حق دلوا سکیں, اور پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کا مطالبات ہوں گے ہم ان کو بھی پورا کر سکیں گے اور اپنے عوام کے مطالبات کو بھی پورا کر سکیں گے. آخر میں نے جو بات کرنا ہے وہ ہے اپنے سیاسی قیدیوں پہ. اس لیے میں قانون کے پاسداری کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں, انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والے کے ساتھ ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ یہ ناانصافی نہیں برداشت کریں گے کہ ہمارا خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل میں ہیں, کہ ہمارا قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے, کہ ہمارے سیاسی ورکرز کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہ صرف ان کیسز میں دیں گے, لیکن آپ اپنا آزاد عدلیہ کو سمجھائیں گے کہ آپ کا کام انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کا کام ہے, جمہوریت کا تحفظ کرنے کا کام ہے, سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے والے کا کام ہے, نہ کہ سیاستدانوں کو بند کرنا, جو کہ افسوس کے ساتھ ہمارے اداروں کے تاریخ ہے. میں آپ سے نہ ہمارے بڑے بڑے قائدین کے بعد, جو کہ آپ سب کو پتا ہے, وہ تو شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, مگر گلگت بلتستان کا ایک میرا جو پی ایس ایف کا نوجوان ہے اس کا کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. 2005 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایس ایف کا کارکن ممتاز علی خان کو گلگت بلتستان میں گرفتار کیا گیا. یہ ہے 2005, جب نہ کہ کوئی ملٹری کوڈ تھا, نہ ہم نے وہ ملٹری کوڈز کے امینڈمنٹس پاس کیے, مگر ایک جرم یا سپوزڈ جرم جو 2005 میں کیا گیا, اس نوجوان کو, اس اسٹوڈنٹ کو 2015 میں 2015 میں ملٹری کوڈز کے تھرو سزا دلوایا گیا. اگر اس طریقے سے ہم اپنے سیاسی کارکن کے مستقبل تباہ کر دیں گے تو پھر آپ کے سامنے ویسے سیاسی کارکن سامنے آئیں گے جو آج کل اقتدار میں ہیں, ویسے لوگ سامنے آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہمارا وزیر اعظم کل سو کال لائر سے خطاب کر رہا تھا, اور کسی نے اس کو کریکٹ نہیں کیا. کسی نے وزیر اعظم کو نہیں سمجھایا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ نہ جمہوریت میں ہوتا ہے, نہ وہاں جہاں انسانی حقوق اور قانون کا تحفظ ہوتا ہے. اور وزیر اعظم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو سلیکٹڈ ہو, یہ ہائیبریڈ نظام ہے, آپ نے ہمارا جمہوریت, ہمارا انسانی حقوق سب کچھ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اور خان کہتا ہے کہ وہ جمہوریت ہے, I am democracy. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہمیں ہمارا پورا کا پورا تاریخ میں اتنا نالائق, نااہل وزیر اعظم
कभी हमारा तारीख में नहीं मिला है जो आज हम भुगत रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे अवाम तारीखी मसाइल का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टिव वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे, आपको आपके हुकूक दिलवाएंगे और आपके मसाइल हल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बार में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आइन और जमहूरियत की सरबलंदी की तहरीकें चलाई हैं। गिरफ्तारी की धमकियां नई नहीं हैं, हम मौजूदा निज़ाम के खिलाफ निकले हैं।